الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: اور جنہوں نے بنا لیے اس کے سوا اور ولی، اور کہتے ہیں ہم نہیں عبادت کرتے ان کی مگر محض اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ملک میں چونکہ فروعی مسائل میں یا امت مسلمہ میں کہہ دیں فروعی مسائل کو پیش کر کے گروہ بندیاں کی گئیں، کاش اصل الاصول کو بیان کر کے گروہ بندیاں ہوتی، پھر لوگ ایک دوسرے کو کافر نہ کہتے، مشرک نہ کہتے، ان پہ شرک کے فتوے نہ لگاتے۔ دل تو نہیں کرتا کہ ایسے مسائل کو چھیڑا جائے، لیکن اصل حقائق تک ان کو چھیڑ کر ہی پہنچنا ضروری ہوتا ہے اور پہنچا جاتا ہے، ورنہ حق اور باطل میں فرق محسوس نہ ہو تو انسان بعض اوقات باطل پہ چلتے ہوئے حق محسوس کرتا ہے، جیسا کہ فروعی مسائل میں پھنسی ہوئی امت اپنے آپ کو ہی حق کہتی ہے، دوسرے کو مشرک یا کافر کہتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کلمہ گو مسلمان کو کافر کہنے کی توفیق ہی نہ دے۔ سب بحمد اللہ جو توحید و رسالت کے قائل ہیں، اصل رسول تو یہی ہے، توحید رسالت ہے، تو وہ سارے مسلمان ہیں۔ گناہ ہوتے رہتے ہیں انسان سے، عقیدے کی پختگی جتنی زیادہ ہوگی، مضبوط ہوگی، عقیدہ جتنا پختہ ہوگا انسان اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا۔ تو بہرحال لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اس آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعض لوگ انبیاء اولیاء کو اللہ تعالیٰ سے تقرب یعنی قریب ہونے کا وسیلہ سمجھتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے خلاف یہ آیت بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ معترضین کا پھر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ مشرکین بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور صرف اسی لیے کرتے تھے، حالانکہ وہ خدا کو مانتے بھی تھے کہ جو بت ہیں یعنی اصنام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، یہ ہم اس کا یہ بتوں کا وسیلہ ڈالتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ اور تم لوگ بھی جو ہے انبیاء اولیاء کے مزارات پر اس لیے جاتے ہو کہ وہ تمہیں خدا کے قریب کر دیں گے، تو پھر مشرکین مکہ اور تم میں فرق کیا رہا؟ یہ اعتراض عموماً آپ سنتے ہوں گے۔ کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دین سیکھنا ہے تو استاد بہت ضروری، عام دنیاوی تعلیم نہیں آتی انسان کو، چاہے آپ کسی بھی کیمسٹری سیکھیں، عربی وہ سیکھیں، فزکس سیکھیں، بایولوجی سیکھیں، ڈاکٹرز بنیں، انجینئرز بنیں، ایون اردو سیکھیں آپ، حالانکہ آپ کی اردو زبان ہے، پنجابی سیکھیں حالانکہ آپ کی پنجابی زبان ہے، اس کے بھی استاد ہوتے ہیں نا، پھر اس کی آگے بڑی برانچیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تو دین ہے، تو دین سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی پہچان کے لیے استاد ہیں، شیخ ہیں، جنہیں پیر کہا جاتا ہے، پیر مطلب بوڑھا، شیخ فارسی کا لفظ ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہاں سے تھوڑا سا غور فرمائیں کہ کیا بت میں اور ایک انسان میں آپ فرق محسوس نہیں کرتے؟ مشرکین تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو یہ جو استاد ہیں جنہوں نے قرآن حدیث پڑھا ہے، کیا وہ بتوں کی بات کرتے تھے؟ مدر لگاتے؟ استغفر، ایسی کوئی بات نہیں۔ یا وہ بت ہے، تمہارا علم اتنا ہی ناقص ہے کہ تم ایک بت میں اور ایک انسان میں فرق نہیں محسوس کرتے؟ بابا بت میں روح نہیں ہے، انسان جو یہ بت ہے، انسان بت روح والا ہے، اس میں روح ہے۔ وَنَفَخْتُ فِي رُوحِي، اس کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے،
اس کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا ہے، اس کی فضیلت دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو بنا سنوار دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدُوا كُلُّهُمْ إِلَّا إِبْلِيسَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں انسان کو یعنی آدم کو بنا سنوار دوں، اس کی نوک پلک درست کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، تو پس تم سجدے میں گر جانا اس کے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بتوں کے آگے حکم دیا ہے، حضرت انسان کے آگے دیا، لیکن سجدہ تعظیم میں بھی حرام ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ سجدہ عبودیت تو صرف اسی کو ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کے وہی لائق ہے، وہ ہمارا معبود ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کیا انبیاء انسان جو ہیں یہ انسان کے تراشیدہ بت ہیں؟ جیسے بت ہندو لوگ گھڑتے ہیں، ہمیں فرق محسوس ہونا چاہیے۔ بت تو انسان کے تراشیدہ ہیں، پھر ہم وہاں جا کر یا کوئی بھی بندہ ہو وہاں اگر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ یہ تیرے مقبول بندے ہیں، تیرے تقرب والے بندے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی اپنا مقرب بنا لے، ان سے اگر کوئی زندگی میں کوئی غلطیاں کوتاہیاں سرزد ہو گئی ہیں تو معاف فرما انہیں، ان کے درجات کی بلندی عطا فرما، ان کی محنت جو انہوں نے تیرا دین سیکھا ہے، قرآن سیکھا ہے، حدیث سیکھی ہے اور اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، یہ تیرے قریب ہو گئے ہیں، ان کے اور درجات بلند فرما۔ ہم تو دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو انبیاء اولیاء کی ہم عبادت نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں عبادت کرتا، کوئی کلمہ گو مسلمان، انبیاء اولیاء شیخ پیر استاد ماں باپ کسی کی بات نہیں کرتے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرتے۔ اور پھر عزیزان گرامی، کس قدر یہ کم علمی ہے، کس قدر جہالت ہے کہ کوئی شخص بتوں، اصنام اور یا غیر جاندار چیزوں کو انسان پر قیاس کرے کہ یہ انسان کے برابر ہے۔ کتنی غلط بات ہے۔ ادھر اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو احسن تقویم عمدہ پیرائی میں تخلیق کیا ہے۔ تو اللہ نے بتوں کے بارے میں یہ فرمایا کو، افسوس کی بات ہے نا۔ اللہ نے کہا ان کے قریب ہی نہ پھٹکو، وہ بت ہیں، تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ انسانوں کے پاس جاؤ، میں نے تمہارے انسانوں کی طرف انسان انبیاء یعنی انبیاء انسانوں کی شکل میں بھیجے ہیں۔ اس طرح انسان کو بت کہنا اور یہاں تک کم بختی سے، بدبختی سے، کم علمی سے، روٹی کے لالچ میں، دنیا کے لالچ میں انسانوں کو یہ کہہ دینا کہ ہندو جو بت کو بٹھا کے عبادت کرتا ہے اور یہ لٹا کے عبادت کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، انہیں اپنی جناب سے روٹی پہلے بھی دیتا ہے اور دے دے، تاکہ یہ دین فروشی نہ کریں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ عزیزان گرامی قدر، اصنام مخلوق کے انسان کے تراشیدے ہوئے بت ہیں، تراشیدہ ہیں انسان کے، جبکہ انسان خالق حقیقی کی تخلیق ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ۔ اے انسان، تجھے اللہ تعالیٰ سے کس شے نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ وہ ذات ہے جس نے اس تخلیق تجھے کیا، میری نوک پلک درست کی اور تجھے اعتدال والا بنا دیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس طرح سے چاہی تجھے صورت دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو بت کہنا، استغفر اللہ استغفر اللہ، کس قدر جہالت ہے، کم علمی کا ثبوت ہے۔ میں بس کچھ بیان کر گیا، ٹھیک بیان کر گیا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ وقت پورا ہوا ہے، یہ چلتے یہ ٹاپک ہمارے چل دیں گے، تھوڑے سے اختلافی مسائل بھی ہم ڈسکس کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ضروری ہیں تاکہ دینی حق پہ انسان ثابت قدم رہتا ہوا خرامہ اپنی منزل تک پہنچے، اور اس کی منزل قریب ہے، وہ ضرور پاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، جو راسخ الایمان ہے کا دوست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے نور میں لاتا ہے۔ اللہ
کوشش کرنی چاہیے، اللہ کے نور میں آنا چاہیے، گمراہیاں یہ جو لوگ پھیلاتے ہیں ان سے نکلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔